جب عتبہ کی بھی یہ تدبیر ناکام ہو گئی تو قریش نے مشورہ کیا کہ محمد کو قوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مشورے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ سرداران قریش اور قوم کے لوگ آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور کعبے کے اندر جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لے آنے کی بڑی آرزو تھی۔ جب وہاں جا کر بیٹھے تو انہوں نے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا: اے محمد، ہم نے تجھے یہاں بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ خدا کی قسم ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات لایا ہو جس قدر تم نے اپنی قوم پر مشکلات ڈال رکھی ہے۔ کوئی خرابی ایسی نہیں جو تمہاری وجہ سے ہم پر نہ آ چکی ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنے اس نئے دین سے مال جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے مال جمع کر دیں گے، اتنا کہ ہم میں سے کسی کے پاس اتنا روپیہ نہیں نکلے گا۔ اور اگر شرف و عزت کو چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر تم سلطنت کے طالب ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ مقرر کر لیں گے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ کوئی جن ہے جو غالب آ گیا ہے تو تم اس کا علاج کروا لو، اس کا سارا خرچہ ہم برداشت کر لیں گے تاکہ تم تندرست ہو جاؤ، یا یہ کہ تم قوم کے نزدیک معذور سمجھے جاؤ۔ یہ پوری تفصیلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا: تم نے جو کچھ بھی کہا ہے میری حالت کے ذرا بھی مطابق نہیں ہے۔ جو تعلیم لے کر میں آیا ہوں وہ نہ طلب اموال کے لیے ہے، نہ شرف و عزت کے حصول کے لیے ہے، نہ سلطنت کے واسطے ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب اتار دی ہے، مجھے اپنا بشیر و نذیر بنایا ہے، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے، اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا ہے کہ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کرو گے تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے، اور اگر رد کر دو گے تو تب اللہ کے حکم کا انتظار کرو، وہ میرے لیے اور تمہارے لیے کیا حکم بھیجتا ہے جب دیکھا جائے۔ قریش نے کہا کہ اچھا محمد، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو ایک بات سنو، تم کو معلوم ہے کہ ہم کس قدر سختی و تنگی سے دن کاٹ رہے ہیں، پانی ہمارے پاس سب سے کم ہے اور گزران ہماری سب سے زیادہ تنگ ہے۔ اب تم خدا سے یہ سوال کرو کہ ان پہاڑوں کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہمارے شہر کا میدان کھل جائے، نیز ہمارے لیے ایسی نہریں جاری کر دے جیسے شام و عراق میں جاری ہیں، ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر دے۔ اگر زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو، یعنی ان زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہو، کیونکہ وہ ہمارا سردار تھا اور سچ بولا کرتا تھا، ہم اس سے تمہاری بابت پوچھ لیں گے۔ اگر اس نے تمہاری باتوں کو سچ مان لیا اور ہمارے سوالوں کو بھی اس نے پورا کر دیا تب ہم بھی تمہیں سچا مان لیں گے، جان لیں گے۔ ہاں، خدا کے یہاں تمہارا بھی کوئی درجہ ہے اور اس نے فی الحقیقت تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ ہمیں اس وقت پتہ چل جائے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان کاموں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو اس تعلیم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ میں نے خدا کے پیغامات تمہیں سنا دیے ہیں، اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ ہے، اور اگر رد کرو گے تو میں خدا کے حکم کا انتظار کروں گا، جو کچھ
اسے میرا اور تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا وہ کر لے گا۔ یہ سن کر قریش نے کہا اچھا اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو خود اپنے ہی لیے خدا سے سوال کرو، یہ کہ وہ ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ مقرر کر دے جو یہ کہتا رہے کہ یہ شخص سچا ہے اور ہم کو تمہاری مخالفت سے منع بھی کر دے۔ ہاں تم اپنے لیے یہ بھی سوال کرو کہ باغ لگ جائیں، بڑے بڑے محل بن جائیں، خزانہ سونا چاندی جمع ہو جائے جس کی تمہیں ضرورت بھی ہے۔ اب تک تم خود ہی بازار میں جاتے ہو، اپنے معاشی مسائل کو تم خود ہی پورا کرتے ہو اور معاش کو تم خود ہی تلاش کر لیتے ہو۔ ایسا ہو جانے کے بعد ہی ہم تمہاری فضیلت اور شرف کو پہچان لیں گے اور تمہیں مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا بھی نہیں کروں گا، نہ خدا سے کبھی ایسا سوال میں کروں گا اور ان باتوں کے لیے، اور نہ ہی میں ان باتوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ مجھے تو اللہ نے بشیر و نذیر بنایا ہے، تم مان لو تو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت و دنیا ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور خدا کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ قریش نے کہا اچھا تم آسمان کا ٹکڑا توڑ کر ہم پر گرا دو، کیونکہ تمہارا زعم یہ ہے کہ اگر خدا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، پس جب تک تم ایسا نہ کرو گے ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو ایسا کرے۔ قریش نے کہا کہ محمد یہ تو بتاؤ کہ تمہارے خدا نے تمہیں پہلے سے یہ نہ بتایا کہ ہم تمہیں بلائیں گے، ایسے ایسے سوال کریں گے، یہ چیزیں طلب کریں گے، ہماری باتوں کا یہ جواب ہے اور خدا کا منشا ایسا ایسا کرنے کا ہے؟ چونکہ تمہارے خدا نے ایسا نہیں کیا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے کہ یمامہ میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام رحمان ہے، وہی تم کو ایسی باتیں سکھاتا ہے، ہم تو رحمان پر کبھی نہیں ایمان لانے کے۔ دیکھو آج ہم نے اپنے سارے عذر سنا دیے ہیں، اب ہم تم سے قسمیہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اس تعلیم کی اشاعت کبھی نہ کرنے دیں گے حتیٰ کہ ہم مر جائیں گے یا تم مر جاؤ۔ یہاں تک بات چیت ہوئی کہ ان لوگوں میں سے ایک نے بولا کہ ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں جو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ دوسرا بولا ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ خدا اور فرشتے ہمارے سامنے نہ آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن ابو امیہ ابن مغیرہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد دیکھو تمہاری قوم نے اپنے لیے کچھ چیزوں کا سوال کیا، وہ بھی تم نے نہ مانا، پھر انہوں نے یہ چاہا کہ تم اپنے ہی لیے ایسی علامات کا اظہار کرو جس سے تمہاری قدر و منزلت کا ثبوت ہو سکتا ہے، اسے بھی تم نے قبول نہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنے لیے تھوڑا سا عذاب بھی چاہا جس کا تم خوف دلایا کرتے تھے، تم نے اس کا بھی اقرار نہ کیا۔ بس اب میں تم پر کبھی ایمان نہیں لانے کا، اگرچہ تم میرے سامنے آسمان کو زینہ لگا کر اوپر کو چڑھ جاؤ اور میرے سامنے اس زینے سے اترو اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی آئیں اور وہ تمہاری شہادت بھی دیں، میں تو تب بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رد و انکار پر بھی برابر قریش کو اسلام کی ہدایت کرتے رہے اور فرماتے رہے کہ میری تعلیم ہی میں سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے۔ جن دانشمندوں نے ایمان قبول کیا اور تعلیم نبوی پر کاربند ہوئے انہیں اس سے بھی زیادہ معارف اور فوائد حاصل ہو گئے جس کا کفار نے سوال کیا۔ اس کے بعد جب قریش نے دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس نہیں چلتا، تو انہوں نے ان غریبوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کیا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتیلی زمین کو دوپہر کے وقت جب دھوپ جلا دیتی، وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم ریت بچھا دیتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کسوں پر عام تھیں، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہیں: حضرت خباب ابن الارت، جو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے، اور انمار نے انہیں خرید لیا تھا۔ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف 6-7 شخص اسلام لائے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر چت لٹا دیا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کیا کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمے ان کے بقایا تھے، قرض تھا، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی بھی نہ ملے گی۔ یہ کہتے کہ یہ تو نہیں ہوگا، تم مر مر کر زندہ ہو جاؤ، تب بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ وہی حضرت بلال ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں، حبشی النسل اور امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی ریت پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا کہ یہ ہل نہ سکے۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے احد احد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے اور ڈگمگائے نہیں ان کے قدم تو گلے میں رسی باندھی اور لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ ان اوباش لڑکوں نے انہیں شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور اسی طرح گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن اب بھی وہی رٹ یہ لگائے رہتے تھے، احد 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 احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے والد کا نام یاسر تھا۔ مکے میں آئے، ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے جس کا نام سمیہ تھا شادی کر دی۔ عمار رضی اللہ عنہ انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھی۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت یاسر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد تھے، یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی اور عمار بن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، عمار بن یاسر اور یہ ایک ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے کہ ان کے حواس مختل ہو گئے تھے،
یعنی ان کی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا کہ اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے نہایت خوشی سے یہ بات منظور کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھانے میں زخمی ہوئے تو اپنے بجائے انہی کو امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔